بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا مشرک تھے، جنتی تھے یا جہنمی؟ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ صحیح بات کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کوئی بھی عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ان کو مسلمان، موحد یا جنتی یا مشرک یا جہنمی، کوئی بھی عقیدہ ان کے حوالے سے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تھے، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے، اور ان کے حوالے سے فتویٰ جاری کرنا جنتی جہنمی کا، اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ جبکہ آج کے دور میں ایک فتنہ پرور مولوی محمد احمد نقشبندی بریلوی درباری، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کیا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین تھے وہ جنتی تھے، مسلمان تھے، اور اسی طرح موحد تھے، متقی تھے۔ ساتھ میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے لیے بھی برحق تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو جی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیسے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، کہ آپ کے والدین فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی، تو انہوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا، تو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ عقیدہ رکھنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور عزت و احترام آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا فرض ہے۔ دوسری بات، وہ جنتی تھے یا جہنمی تھے، اس چیز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک عقیدہ رکھنا اور پھر اسی عقیدے کو دوسروں کے اوپر تھوپنا، عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے کو دوسروں کے اوپر تھوپنا، اور جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کرنا، یہ بریلویوں کا یہ کام ہے شروع سے ہی۔ اس کی واضح مثال ہے، کئی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر تھا محمد عمران نامی، اس کو وہ چونکہ اہل حدیث تھا، اور اس بینک کا جو گارڈ تھا، سیکیورٹی گارڈ، وہ بریلوی تھا، تو اس نے اپنے بینک مینیجر کو، اپنے افسر کو گولی مار دی، کسی بھی وجہ سے ماری۔ تو بعد میں اس نے یہ ظاہر کیا، گولی مارنے کی جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ یہ گستاخ رسول تھا، میں نے اس کو گولی مار دی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ یعنی کہ جو شخص آپ کے عقیدے پہ نہیں ہے وہ واجب القتل ہے، وہ گستاخ ہے۔ بریلوی لوگ ہمیشہ گستاخی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ دوسرا شخص جو بھی کوئی بات کرتا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے کیوں نہ ہو، ان کے پتے میں نہیں لگتی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے، اور یہ جو کچھ کرتے رہیں ان کے نزدیک جائز ہے۔ اور جب اس سیکیورٹی گارڈ نے اس بینک مینیجر کو قتل کیا تو ان کے جو درباری ملا تھے، جو شریر قسم کے لوگ تھے، فسادی، انہوں نے اس کو ہار پہنایا، جلوس نکالے، نعرے بازی کی کہ محافظ ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، اور اس کو سر پہ چڑھا لیا۔ جب اس کی تحقیقات ہوئی تو بعد میں پتہ چلا اس کا کوئی ذاتی تنازع تھا، ذاتی تنازع کی وجہ سے اس نے فائر کیا تھا، ورنہ وہ جو شخص تھا وہ پکا اور سچا مسلمان تھا۔ بینک مینیجر محمد عمران، وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا تھا؟ ان کے پاس گستاخیوں کے سرٹیفکیٹ ہیں، یہ بانٹتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اختیار میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جس کو چاہو گستاخی کا فتویٰ لگا دو، اس کو قتل کر دو۔ یہ ایسے شریر لوگ ہیں امت کے اندر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی گستاخ ہے، اس کی جب تک گستاخی ثابت نہیں ہو جاتی اس کو قتل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جب گستاخی ثابت ہوتی ہے اس کے بعد قتل کرنے کا یا سزا دینے کا جو حق ہوتا ہے وہ ریاست کو ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی عام شخص کو اختیار نہیں ہوتا کہ جو چاہے اور جس کو مار دے، بعد میں یہ کہے کہ جس نے تو گستاخی کی تھی۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان موحد نہیں تھے تو اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو شخص یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان موحد نہیں تھے وہ بھی غلط کہتا ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو مسلمان موحد اور متقی کہتا ہے وہ بھی غلط کہتا ہے۔
کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی صراحت کے ساتھ اپنے والدین کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا کہ مسلمان متقی تھے، موحد تھے یا پھر مشرک تھے۔ نہ تو ان کے مسلمان اور موحد ہونے کا کہیں پہ تذکرہ ہے، اور نہ ہی جنتی جہنمی ہونے کا کہیں پہ کوئی تذکرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ان کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہمارا اس میں کیا اختیار ہے؟ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس حوالے سے تبصرہ کرنا یہ شر کو ایک بڑھاوا دینے والی بات ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر 500 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا باپ کہاں ہے؟ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، تو اس نے اپنے باپ کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی النار، تیرے باپ جو ہے وہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اب جب وہ شخص چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بلوایا، بلوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی وہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ اس کا معنی بظاہر اس کا معنی یہی بنتا ہے، حقیقت کیا ہے واللہ عالم۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ وہ جنتی تھے، جہنمی تھے، مسلمان موحد تھے، وہ مشرک تھے، کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس حدیث میں سمجھنے میں کوئی دقت آ رہی ہو، ہاں اگر ہم اس کا یہ مطلب نکال بھی لیں، ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس حدیث کے مطابق جو اس کا ظاہری مفہوم ہے، اس کے ظاہری مفہوم کے مطابق اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ من ذالک وہ جہنمی تھے، ہمیں کیا فائدہ مل جائے گا؟ لوگوں کو یہ عقیدہ پہنچانا شروع کر دیں کہ جی ایسا عقیدہ رکھنا ہے، اس کا کوئی مفاد، یا اس چیز کا مفاد کہ موحد و متقی تھے وہ جنتی، اس چیز کا کوئی مفاد، کوئی بھی مفاد نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو شخص بات کرتا ہے، جو تبصرہ کرتا ہے، وہ شر کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی شخص اس کے اوپر تبصرہ کرے اور اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ اور یہ بریلوی ملوٹے جو کچھ بھی کرتے رہے یہ گستاخ نہیں ہوتے۔ یہ میلاد منائیں اور میلاد کے اوپر گانوں کے اوپر ناچ کریں، ڈانس کریں، یہ ان کا عشق ہے۔ یہ کیک کاٹیں اور کیک کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اس کے اوپر چھری چلائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، یہ عاشق ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جلوس نکالیں اور جلوس کے اندر جھنڈا نکالیں اور جھنڈے کے اوپر ایک جوتا بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، اور اس کے اوپر کلمہ لکھیں، درود لکھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، یہ پھر بھی عاشق رسول ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ، مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ماڈل بنائیں، ماڈل بنا کے اگلے دن، میلاد کے اگلے دن اس کو کوڑے کرکٹ کے اندر توڑ کے پھینک دیں، پھر بھی یہ عاشق نبی ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جو جی میں آئے کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، باقی تمہارے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں سب وہ گستاخ ہیں، تم گستاخ نہیں ہو۔ اب وہ اس صحیح مسلم کی حدیث کے بارے میں شر انگیز مولوی، فتنہ پرور مولوی کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ اس کی جرت بھی نہیں ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس حوالے سے ہم کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہتے، تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جو اللہ کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ ہے، اس کے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تبصرہ کریں؟ یا تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے تبصرہ کرو کہ وہ کہاں تھے اور کہاں نہیں ہیں، ان کا اصل مقام کیا ہے؟ تو یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود وہ شر انگیز مولوی اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جاہل، اتنا جاہل ہے کہ امت کے اتفاق ہے کہ صحیح المسلم اور صحیح بخاری کے اندر کوئی ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی، یہ صحیحین ہے، حدیث کی صحیح ترین 2 کتابیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس کی ہمت بھی نہیں ہے کہ صحیح مسلم کی کسی ایک حدیث کو ضعیف ثابت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شریر مولویوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔